یا رسول افسوس یہ ہے یہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں بیٹھ جائیں. خدا کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں, خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ, اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے سنو. ادھر بولو زور سے بولو سبحان اللہ, ادھر والے بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر آپ لوگ کمزور پڑھ رہے ہو ذرا زور سے بولو, آپ کے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. اب ادھر دیکھو میرے نبی کے غلام چلے ہیں, 170 کلومیٹر ہے بدر کا میدان, اور آج بھی بدر کے میدان میں چلی لفظوں میں قرآن کی یہ آیت لکھی ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. آج بھی جا کر کے کوئی بھی دیکھ لے کہ بدر کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے, وہ کون سا بدر ہے کہ 313 ایک طرف کھڑے, کتنے بولو 313, اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں. ادھر وہ صبح کو اٹھے ہیں 1000 لوگ جنہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں, جنہوں نے بھنے ہوئے اور میاں انہوں نے بکرے اور اونٹ کھائے ہیں, انہوں نے اونٹ کے گوشت کھائے ہیں, انہوں نے رات بھر شرابیں پی ہیں, انہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں. صبح کو اٹھتے ہیں, مسلمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کھلی اڑاتے ہیں اور ڈون کستے ہیں, پپتیاں کستے ہیں, کہتے ہیں یہ لڑنے کے لیے آئے, دیکھو تو ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہے. انہیں ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں, ویسے مسلیں گے ان کو, ایسے انہیں ختم کر دیں گے. مسلمانوں کی مذاق اڑانے لگے, انہیں فکرے کسنے لگے. جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا. جہاں مسجد عریش ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنا اس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا ہم نے حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا. یہی تو وہ سجدے ہیں جو نبی نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کرو, سارے حالات اللہ تمہارے ٹھیک کر دے گا. مگر اب مسلمانوں نے سجدے چھوڑ دیے, میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے, اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد میرے پیغمبر کی آنسو اتنے گرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں چادر حضور کے کاندھے سے نیچے آ جاتی ہے, اتنے روتے ہیں, میں چادر پھر اوپر کو رکھ دیتا ہوں, مگر نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, اتنے کہ بدر کی ریت بھیگنے لگی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا, میں بدر کی وہ ریت کا ذرہ ہوتا جس پہ میرے نبی کی مبارک آنسو گرے ہیں, میرے پیغمبر کے مبارک آنسو گرے ہیں. میرے نبی کی آنکھیں, میرے نبی کی آنکھیں برس رہی ہیں. کون سی آنکھیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور گویا ہے, حضور عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں کس لبوں سے پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. میرے پیغمبر نے آج رونا شروع کیا ہے, اور کیا عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار جو مکے میں میرے اوپر تکلیفیں آئیں, جو میرے اوپر مظالم ڈھائے گئے, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی بھاری بھاری, جو میری بیٹی نے میرے اوپر سے ہٹائی, اور جو میرے سر کو دبایا گیا, میری گردن زور سے دبائی گئی, جو میرے سر کو پھاڑا گیا. اے میرے مالک جو منڈیوں میں مجھے گالیاں دی گئی, جو چوراہے پہ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی, انہوں نے پیڑ کے پتے کھائے. اے میرے مالک جو طائف کے میدان میں مجھ پہ ظلم ہوا, میرے تایا فرماتے تھے اے شباب کبھی تو بھول نہ جانا طائف کو. میں کہتا تھا ابا کیا ہے طائف؟ تو فرماتے تھے طائف سے عشق رسول بڑھتا ہے, اس کو سنا کرو, اس کو پڑھا کرو. میں کہتا تھا کیا ہے؟ 80 کلومیٹر دور طائف گئے ہیں حضور, اور سرکار نے تبلیغ کی ہے, سرکار نے میرے آقا نے دعوت دی ہے. جب دعوت دی ہے سرکار نے تو حضور کو اس کے بدلے میں پتھر مارے گئے ہیں, اور ایک دو پتھر نہیں پیر اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے, اتنے متر مارے کہ میرے نبی پاک لہو لہان ہو گئے, اور میرے نبی کی پڈلیاں پھٹ گئیں. پتھر اتنی زور زور سے مارے گئے کہ پڈلیاں پھٹ گئی میرے سرکار کی. افسوس ہے کہ مجھے اپنے باپ سے تو محبت ہے مگر حضور سے وہ محبت نہیں ہے. مجھے اپنے سرکار سے, میرے نبی کی پڈلیاں پھٹ گئی, حضور کے دونوں مبارک نالین شریف بھیگ گئی, اور جب بھیگ گئی میرے نبی کو حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا وہاں پر, وہ حضور کا دشمن تھا مگر اللہ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈالا. اس نے اپنے غلام سے کہا بہت برا کیا ہے طائف والوں نے, لو یہ انگور لے کے چلے جاؤ, میرے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. عداس نام کا غلام لے کے آیا, حضور کو انگور پیش کیے. میرے سرکار لہو لہان تھے, انگور اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھ کے منہ میں جب انگور رکھا تو اس نے کہا عداس نے آپ بسم اللہ کہاں سے سیکھے؟ سرکار نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا جہاں کے یونس ہیں؟ کہا وہ غلام بولا ہاں میں جہاں کے یونس ہے. آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی اللہ کا نبی ہے. تو وہ عداس نام کا غلام بولا میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں, مگر یہاں پر زید بن حارثہ جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے, اور میں بھی یہ بات بیان کرتے وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھو تو جب وہ اس نے کلمہ پڑھا نا ایک غلام نے, تو میرے نبی مسکرانے لگے. اتنے پتھر لگنے کے باوجود ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے نبی خوش ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی اگر آج تم نماز شروع کرو گے تو کوئی خوش ہو نہ ہو, میرے نبی گنبد خضرا میں خوش ہو جائیں گے. اگر آج تم نیکی کا کام شروع کرو گے
گے تم نے کس پیغمبر کو بلا دیا, کس رسول کو بلا دیا, کس پیغمبر کو بلا دیا جس نے اتنے لمبے لمبے واقعے کیے. آج میرے نبی بدر کے میدان میں عرض کرتے ہیں میرے مالک جو طائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو میرے گھر والوں کو ستایا گیا, جو شیب ابی طالب میں مظالم اٹھائے, اس سب کے بعد میں نے یہ تنکا کر کے 313 جمع کیے تھے. اے میرے مالک انہیں یہ مٹانے کے لیے آئے ہیں. اگر میرے ابو بکر یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا بلال یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, اگر یہ میرے غلام مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اور دیکھ تو کیا بشارت ملی ہے بدریوں کو, ایسی بشارت کسی کو نہیں ملی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے میرے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں, یہ روزے سے ہیں, تیرے نام پہ آئے ہیں, تلواریں تک نہیں ہیں ان کے پاس, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے آئے ہیں, یہ مٹانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اگر یہ مٹ گئے مالک تو قیامت تک تیرے نام پہ کوئی نہیں نکلے گا. جب حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے